بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 81 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو فقط یکون تنازع سے لے کر الاضمار قبل الذکر تک پڑھیں گے۔ فقد یکون ای تنازع الفعلین، پس دو فعلوں کا جھگڑا ہوگا کبھی کبھار فعل فاعلیت میں بأن یقتضی، بعین طور پر کہ تقاضا کرے گا کل منہما، ان دو میں سے ہر ایک، ان یکون الاسم الظاہر، کہ اسم ظاہر جو ہے فاعلا لہ، فاعل ہو اس کے لیے، فیکونان، پس دونوں متفقین متفق ہوں گے، فی اقتضاء الفاعلیت، فاعلیت کے اقتضاء میں، مثل ضربنی و اکرمنی زیدون، جیسا کہ ضربنی و اکرمنی زیدون ہے۔ وقد یکون تنازعہما فی المفعولیت، اور کبھی کبھار دو فعلوں کا جھگڑا ہوگا مفعولیت میں بعین طور پر یقتضی کل منہما، کہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک یہ تقاضا کرے گا ان یکون الاسم الظاہر، کہ اسم ظاہر جو ہے مفعولا لہ، اس کے لیے مفعول بنے، فیکونان متفقین، پس دونوں متفق ہوں گے، فی اقتضاء المفعولیت، مفعولیت کے چاہنے میں، مثل ضربت و اکرمت زیدن، جس طرح کہ ضربت و اکرمت زیدن میں ہے۔ وقد یکون تنازعہما، یہ جھگڑے کی تیسری صورت ہے کہ دونوں فعلوں کا جھگڑا کبھی کبھار ہوگا فی الفاعلیت والمفعولیت، فاعلیت اور مفعولیت میں، وذالک یکون علی وجہین، اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ احدہما، پہلی صورت یہ ہے ان یقتضی کل منہما فاعلیت اسم ظاہر، کہ دونوں فعل میں سے ہر فعل جو ہیں اسم ظاہر کی فاعلیت کا تقاضا کرے گا، ومفعولیت اسم ظاہر آخر، اور دوسرے اسم ظاہر کی مفعولیت کا تقاضا کرے گا، فیکونان متفقین فی ذلک الاقتضاء، پس دونوں فعل جو ہیں اس اقتضاء میں متفق ہوں گے، مثل ضرب و اہانا زید امرا، جس طرح کہ ضرب و اہانا زید امرا ہے۔ ولیس ھذا قسم ثالثا من التنازع، اور یہ جھگڑی کی تیسری قسم نہیں ہے، بل ہوا اجتماع القسمین الاولین، بلکہ یہ جھگڑی کی پہلی دو صورتوں کا اجتماع ہے۔ وثانیہما، اور دوسری صورت یہ ہے ان یقتضی احد الفعلین فاعلیت اسم ظاہر، کہ دونوں فعل میں سے ایک فعل جو ہیں اسم ظاہر کی فاعلیت کا تقاضا کرے، والآخر مفعولیت ذلک الاسم الظاہر بعینہ، اور دوسرا فعل جو ہے اسی اسم ظاہر کے مفعولیت کا تقاضا کرے، ولا شک فی اختلاف اقتضاء الفعلین فی ہذہ الصورت، کوئی شک نہیں ہے دونوں فعل اس صورت میں دونوں فعل کے اقتضاء کے اختلاف میں، وہذا هو القسم الثالث المقابل للاولین، یہ وہ تیسری قسم ہے جو پہلی دو قسموں کا مقابل ہیں۔ فقولہ مختلفین، مختلفین کا جو قول ہے، لتخصیص هذه الصورت بالارادۃ، مصنف نے بالارادہ اس صورت کی تخصیص کے لیے ذکر کیا ہے، یعنی قد یکون تنازع الفعلین واقعا فی الفاعلیت والمفعولیت، کہ کبھی کبھار دونوں فعلوں کا جھگڑا واقع ہوگا فاعلیت اور مفعولیت میں، حال کون الفعلین مختلفین فی الاقتضاء، اس حال میں کہ دونوں فعل اقتضاء میں مختلف ہوں۔ وذالک لا یتصور، اور جھگڑے کی یہ جو تیسری قسم ہے یہ متصور نہیں ہے، الا اذا کان الاسم الظاہر المتنازع فیہ واحدا، کہ جب اسم ظاہر جو ہے وہ ایک ہی ہو جس میں جھگڑا ہو۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُورِدْ مِثَالًا لِلْقِسْمِ الثَّالِثِ، تیسری قسم کی مثال جو ہے مصنف نے ذکر نہیں کی ہے، لِأَنَّهُ إِذَا أُخِذَ فِعْلٌ مِّنَ الْمِثَالِ الْأَوَّلِ، کیونکہ جب پہلی مثال سے ایک فعل کو لیا جائے گا، وَفِعْلٌ مِّنَ الْمِثَالِ الْآخَرِ، اور دوسری مثال سے ایک فعل لیا جائے گا، حَصَلَ مِثَالُ الْقِسْمِ الثَّالِثِ، تو تیسری قسم کی مثال حاصل ہوگی۔ وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، اور اس کی یہ جھگڑا متصور ہے بہت زیادہ صورتوں پر، مثل ضربنی و ضربت زیدن و اکرمنی و اکرمت زیدن و ضربنی و اکرمت زیدن و اکرمنی و ضربت زیدن وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی ہے مما یکون الاسم ظاہر مرفوعا، کہ جب اسم ظاہر جو ہے وہ مرفوع ہو۔ فیختار النحاة البصریون اعمال الفعل الثانی، پس وہ نوع حضرات جو بصریین ہیں دوسرے فعل کو عمل دینا پسند کرتے، لقربی بوجہ اسم ظاہر کے قریب ہونے کے، مع تجویز اعمال الاول، پہلے فعل کو عمل دینا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ ویختار النحاة الکوفیون اعمال الاول، اور وہ نوع حضرات جو کوفی ہیں
وہ پہلے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں، ای اعمال الفعل الاول، پہلے فعل کو عمل دینا، مع تجویز اعمال ثانی، دوسرے فعل کو عمل دینا بھی جائز قرار دیتے ہیں، لسبقہ، پہلے فعل کو عمل دینا کیوں پسند کرتے ہیں؟ دو وجہوں سے، ایک تو پہلے فعل کے مقدم ہونے کی وجہ سے، وللاحتراز عن الازمار قبل ذکر، اور ازمار قبل ذکر سے بچنے کی وجہ سے۔ فقد یکون ای تنازع الفعلین، تنازع فعلان کی بحث جاری ہے کہ دو فعل اپنے مابعد اسم ظاہر میں جھگڑا کریں گے، اور ہر فعل جو ہیں یہ تقاضا کرے گا کہ یہ میرے لیے معمول بنے۔ تو اب اس جھگڑے کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ فقد یکون ای تنازع الفعلین، یہاں سے مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دو فعلوں کا جو جھگڑا ہوتا ہے یہ کبھی کبھار فاعلیت میں ہوگا، یعنی دونوں فعل جو ہیں یہ چاہیں گے کہ یہ میرے لیے فاعل بنے، پہلا فعل یہ تقاضا کرے گا کہ میرے لیے فاعل بنے، دوسرا فعل یہ تقاضا کرے گا کہ یہ میرے لیے فاعل بنے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ دو فعلوں کا جو جھگڑا ہوتا ہے یہ مفعولیت میں ہوگا، کہ دونوں فعلوں میں سے ہر فعل یہ تقاضا کرے گا کہ یہ اسم ظاہر جو ہیں یہ میرا معمول بنے اور میرے لیے مفعول بنے۔ فقد یکون ای تنازع الفعلین، پس دونوں فعلوں کا جو جھگڑا ہوگا کبھی کبھار وہ فاعلیت میں ہوگا، بأن یقتضی کل منہما، کہ دونوں فعل میں سے ہر فعل یہ تقاضا کرے گا ان یکون الاسم الظاہر فاعلا لہ، کہ اسم ظاہر جو ہے ان کے لیے فاعل بنے، فیکونان متفقین فی اقتضاء الفاعلیت، تو یہ وہ صورت ہیں جس میں دونوں فعل اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مابعد اسم میں اسم ظاہر جو ہیں یہ ہمارے لیے فاعل بنے، مثل ضربنی و اکرمنی زیدن، تو ضربنی کے پاس مفعول ہے فاعل نہیں ہے، اور اکرمنی کے پاس مفعول ہے فاعل نہیں ہے، تو ضربنی اور اکرمنی دونوں یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ زیدن اسم ظاہر جو ہیں یہ ہمارے لیے فاعل بنے۔ وقد یکون تنازعہما فی المفعولیت، یہ وہ صورت ہیں کہ جس میں دونوں فعل اس بات میں متفق ہوں کہ مابعد اسم ظاہر جو ہیں یہ ہمارے لیے مفعول بنے۔ وقد یکون تنازعہما فی المفعولیت، اور کبھی کبھار جھگڑا جو ہے وہ مفعولیت میں ہوتا ہے دونوں فعلوں کا، بائیں طور پر یقتضی کل منہما، کہ دونوں فعل میں سے ہر فعل یہ تقاضا کرے گا ان یکون الاسم الظاہر مفعولا لہ، کہ اسم ظاہر جو ہیں یہ اس کے لیے مفعول بھی بنے، فیکونان متفقین فی اقتضاء المفعولیت، بس یہ دونوں فعل اس وقت متفق ہوں گے مفعولیت کے اقتضاء میں، مفعول چاہنے میں، مثل ضربت و اکرمت زیدن، تو یہاں پر ضربت کے پاس فاعل موجود ہے مفعول نہیں ہے، اکرمت کے پاس فاعل موجود ہے مفعول نہیں ہے، تو دونوں فعل یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ زید جو ہیں زیدن یہ میرا مفعول بنے، ضربت تو چاہ رہا ہے کہ میرا مفعول بنے، اور اکرمت تو چاہتا ہے کہ یہ میرا مفعول بنے۔ یہاں سے جھگڑے کی تیسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار دونوں فعلوں کا جھگڑا جو ہے وہ فاعلیت اور مفعولیت میں ہوگا۔ پھر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ دونوں فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر نہ ہو بلکہ دو اسم ظاہر ہوں، تو ایک اسم ظاہر کے بارے میں دونوں فعل فاعل کا تقاضا کرے، اور دوسرے اسم ظاہر کے بارے میں دونوں فعل مفعول کا تقاضا کرے۔ تو علامہ جامی فرماتے ہیں کہ یہ جو قسم ہے یہ جھگڑے کی تیسری قسم نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی جو دو قسمیں ہیں ان کا اجتماع ہے، جس طرح کہ ضربہ و اہانا زیدن امرن، تو ضربہ اور اہانا کے بعد اسم ظاہر دو ہیں، زیدن ہیں اور امرن ہیں، تو ضربہ اور اہانا پہلے تو زید کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فاعل بنے، پھر امر کے بارے میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مفعول بنے۔ وقد یکون تنازعہما فی الفاعلیت والمفعولیت، اور کبھی کبھار
دونوں فعلوں کا جھگڑا ہوگا فاعلیت اور مفعولیت میں. وذالک یکون علی وجہین، اور ان کی دو صورتیں بنتی ہیں. احدہما، پہلی صورت تو یہ ہے ان یقتضی کل منہما فاعلیت اسم ظاہر، کہ دونوں فعل میں سے ہر فعل جو ہیں اسم ظاہر کے فاعلیت کا تقاضا کرے گا، ومفعولیت اسم ظاہر آخر، اور دوسرے اسم ظاہر کے مفعولیت کا تقاضا کرے گا. فیکونان متفقین فی ذلک الاقتضاء، پس یہ دونوں اس اقتضاء میں متفق ہوں گے. مثل ضرب واہان زید امرا ولیس ھذا قسم ثالثا من التنازع، یہ جھگڑی کی تیسری صورت نہیں ہے، بل ہوا اجتماع القسمین الاولین، بلکہ یہ پہلی جو دو قسمیں ہیں ان کا اجتماع ہے. اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ دونوں فعل میں سے ایک جو ہے فاعل کا تقاضا کرے اور دوسرا جو ہے وہ مفعول کا تقاضا کرے. تو علامہ جامی فرماتے ہیں کہ یہ وہ قسم ہے جو پہلی دو قسموں کا مقابل ہیں، اور یہ جھگڑی کی تیسری صورت ہے. وثانیہما ان یقتضی احد الفعلین فاعلیت اسم ظاہر، کہ دونوں فعل میں سے ایک فعل جو ہیں وہ اسم ظاہر کی فاعلیت کا تقاضا کرے گا، والآخر مفعولیت ذلک الاسم ظاہر بعینہ، اور دوسرا فعل جو ہے اسی بعینہ، یعنی اسی اسم ظاہر کے بارے میں مفعول کا تقاضا کرے گا، یعنی اسی اسم ظاہر کے مفعولیت کا تقاضا کرے گا. یہ بات نہیں ہے کہ دونوں فعلوں کے بعد دو اسم ظاہر ہو، بلکہ ایک اسم ظاہر ہونا چاہیے اور اسی اسم ظاہر کے بارے میں دونوں کا جھگڑا ہونا چاہیے. والآخر مفعولیت ذالک الاسم ظاہر بعینہ، اور دوسرا فعل جو ہے اسی اسم ظاہر کے مفعولیت کے میں جھگڑا کرے گا. ولا شک، اور کوئی شک نہیں اس بات میں، فی اختلاف اقتضاء الفعلین فی ہذہ الصورت، اس صورت میں دونوں فعلوں کے اقتضاء کے اختلاف میں کوئی شک نہیں. تو اس صورت میں دونوں فعل جو ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرا فعل جو ہے مفعول کا تقاضا کر رہا ہے. وہذا هو القسم الثالث المقابل للاولین، یہ وہ تیسری قسم ہے جو مقابل ہے پہلی دو صورتوں کا. فقوله مختلفین لتخصیص هذه الصورت بالارادۃ، مختلفین کا جو قول ہے یہ مصنف بالارادہ، یہ جو جھگڑے کی تیسری قسم ہے وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی تخصیص کر رہے ہیں کہ یہ بھی جھگڑے کی ایک خاص صورت ہیں. اور فرماتے ہیں فقول مختلفین لتخصیص هذه الصورت بالارادۃ، کہ مختلفین کا جو قول ہے یہ بالارادہ اس صورت کی تخصیص کے لیے ہے. یعنی قد یکون تنازع الفعلین واقعا فی الفاعلیت والمفعولیت حال کون الفعلین مختلفین فی الاقتضاء. مصنف یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں فعلوں کا جھگڑا واقع ہوگا فاعلیت اور مفعولیت میں اس حال میں کہ دونوں فعل مختلف ہوں گے اقتضاء میں. ایک فعل جو ہے فاعل کا تقاضا کرے گا اسی اسم ظاہر کا، اور دوسرا جو ہے اسی اسم ظاہر کا کے مفعول کا تقاضا کرے گا. وذلك لا يتصور الا اذا كان الاسم ظاهر المتنازع فيه واحدا. علامہ جامی یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو جھگڑے کی تیسری قسم ہے یہ صرف اس صورت میں متصور ہو سکتا ہے جبکہ دونوں فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر جو ہیں ایک ہوں. دو اسم ظاہر کے بارے میں یہ جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ اسم ظاہر کا ایک ہونا ضروری ہے اور لازمی ہے. وذالک لا يتصور، اور یہ جھگڑے کی جو تیسری قسم ہے یہ متصور نہیں ہے الا اذا كان الاسم ظاہر المتنازع فیہ واحدا، کہ جس اسم ظاہر میں جھگڑا ہے وہ ایک ہی ہو تو اس میں جھگڑا متصور ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. وانما، اور سوائے اس کے نہیں، لم یورد مثالا للقسم الثالث. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ مصنف نے پہلی دو قسموں کی مثالوں کا تو ذکر کیا ہے، تیسری قسم کی مثال ذکر نہیں کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیسری قسم کی مثال بنانا چونکہ آسان ہے تو اس وجہ سے مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ پہلی قسم سے فعل لے لو، ایک فعل لے لو پہلی مثال سے، اور دوسری مثال سے ایک فعل لے لو. تو ضربنی و اکرمنی زیدن میں ایک فعل لے لو تو ضربنی کو لے لو، تو ضربنی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اور دوسری مثال سے ایک فعل لے لو، وہاں پر یا تو ضربت کو لے یا اکرمت کو لے لو. تو ان میں سے یعنی ضربت یا اکرمت جو بھی آپ لینا چاہتے ہو تو یہ جو ہے مفعول کا تقاضا کرتا ہے، تو تیسری قسم کی مثال خود بہت بن جائے گی. لأنه اذا اخذ فعل من المثال الاول، کیونکہ جب لیا جائے گا پہلی مثال سے ایک فعل، وفعل من المثال الاخر، اور دوسری مثال سے بھی ایک فعل، حصل مثال القسم الثالث،
تو تیسری قسم کی خود بہت صورت بن جائے گی. وذالک یتصور علی وجوہ کثیرۃ، اور اس کی بہت زیادہ صورتیں بنتی ہیں. مثل ضربنی و ضربت زیدن. یہ جو ضربنی ہے اور ضربت، یہاں پر ضربنی کے پاس مفعول ہے، فاعل نہیں ہے، اور ضربت کے پاس فاعل ہے، مفعول نہیں ہے. تو ضربنی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے اور ضربت مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اور ایک اسم ظاہر جو ہے وہ ایک ہی ہے، دو اسم ظاہر نہیں ہے. اکرمنی و اکرمت زیدن، یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ اکرمنی جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے اور اکرمت مفعول کا تقاضا کر رہا ہے. اور ضربنی یہاں پر فاعل کا تقاضا کر رہا ہے اور اکرمت مفعول کا تقاضا کر رہا ہے. و اکرمنی و ضربت زیدن وغیر ذالک مما یکون الاسم ظاہر مرفوعا. اور اس کے علاوہ وہ صورت بھی بنتی ہے کہ جب یہ زیدون جو ہیں یہ جب مرفوع ہوں. اس کے علاوہ وہ صورت بھی بنتی ہیں. فَيَخْتَارُ النُّحَاةُ الْبَصْرِيُّونَ اعمال الفعل الثاني لقربه. یہاں سے مصنف جو ہیں اختلاف بیان کر رہے ہیں دونوں فعلوں کے جھگڑے کے متعلق. بصرین فرماتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عمل دینا اولا ہے پہلے فعل کے مقابلے میں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ دوسرا فعل جو ہے اس میں ظاہر کے قریب ہوتا ہے تو لہذا یہ زیادہ قریب ہے. الحق للقریب ثم للبعید. اور پہلے فعل کو بھی عمل دینا جائز سمجھتے ہیں، اور کوفی حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے فعل کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے اور دوسرے فعل کو عمل دینا بھی جائز ہے. کوفیین کی دلیل وہ دو دلیلیں پیش کر رہے ہیں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ چونکہ پہلا فعل مقدم ہے، الحق للمقدم ثم لللاحق، تو حق جو ہے پہلے کا ہوتا ہے جو مقدم ہوتا ہے. اور دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر بصرین کی بات مان لی جائے کہ دوسرے فعل کو عمل دے دیں گے تو اس صورت میں اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، یعنی پہلے فعل میں ضمیر ماننا پڑے گا، اور ضمیر ماننے کی صورت میں اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. لہذا اضمار قبل ذکر سے بچنے کی وجہ سے کوفین سمجھتے ہیں کہ پہلے فعل کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ اضمار قبل ذکر بھی لازم نہ آئے. فَيَخْتَارُ النُّحَاةُ الْبَصْرِيُّونَ اعمال الفعل الثانی، پس وہ نحوی حضرات جو بصرین ہیں وہ دوسرے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں لقربہ، بوجہ اس میں ظاہر کے قریب ہونے کے، مع تجویز اعمال الاول، پہلے فعل کو عمل دینا بھی جائز سمجھتے ہیں. وَيَخْتَارُ النُّحَاةُ الْكُوفِيُّونَ اعمال الاول، اور وہ نحوی حضرات جو کوفی ہیں وہ پہلے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں، ای اعمال الفعل الاول، یعنی پہلے فعل کو عمل دینا، مع تجویز اعمال ثانی، دوسرے فعل کو عمل دینا بھی جائز سمجھتے ہیں، لسبقہ، بوجہ پہلے فعل کے مقدم ہونے کے، اور دوسری وجہ یہ ہے وللاحتراز عن الاضمار قبل ذکر، اور اضمار قبل ذکر سے بچنے کی وجہ سے بھی. آج ہم نے پڑھا ہے فقد یکون تنازع سے لے کر الاضمار قبل ذکر تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.